بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ابلیس یعنی کہ شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ کیا ابلیس سے پہلے کوئی شیطان یا جن موجود تھا؟ اللہ رب العزت نے ابلیس کے لیے جوڑا یا اس کی بیوی کب پیدا کی؟ ابلیس کا نکاح کب ہوا اور اس کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں موجود شیاطین و جنات ابلیس کی اولاد ہیں؟ تو چلیے سب سے پہلے ہم جانیں گے قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ کہف میں فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا، وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ شیطان کو منتخب کیا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کیسے پیدا ہوئی شیطان کی؟ علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حسن اور قتادہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں شیطان کی ذریت سے مراد شیطان کی اولاد ہے، اور یہ شیطان کی اولاد ایسی ہی پیدا ہوتی ہے جیسے کہ بنو آدم کی۔ رحمت الہی سے محروم ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کی پیدائش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگ کے شعلوں سے ایک جن کو پیدا فرمایا تھا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی۔ اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ دوستو، نزاہت المجالس میں حدیث ہے کہ جب رب العزت نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصے کا القاء کیا۔ غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی۔ اس چنگاری سے حق تعالی نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس سے نسل پیدا ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی ہی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ میں داخل کیا تو 5 انڈے دیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل ذریت یہ ہے۔ دوستو، حیات الحیوان میں شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں روایت کچھ اس طرح مذکور ہے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائنی میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر انڈے سے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 قسم کی مخلوق پیدا کی: ملائکہ، شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان کے 10 حصے کیے، 9 حصے ملائکہ اور 1 حصہ شیاطین جنات، اور انسان اس کے بعد جنات اور انسان کے 10 حصے کیے، 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ انسانوں کے باپ ابو البشر، جنات کے باپ الجان، جبکہ شیاطین کے باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے ابلیس مرے گا تو اس کے ساتھ سب شیاطین مر جائیں گے۔ دوستو، حضرت مجاہد نے شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح لکھے ہیں: دمبور، جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ زبر، جو مصائب کا سبب ہے۔ اعور، جو ریاکاری کا باعث ہے۔ مسوت، جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے۔ داسم، یہ اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے اور وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ الغرض ناظرین، شیاطین روزانہ ایک انسان پر کئی مرتبہ اپنے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقائے نامدار سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں اور شیطانوں میں سے اس کا ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا بھی ہے، مگر اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ مسلم 2814، امام نوحی شرح مسلم 17/175۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ بخاری 1142۔ اسی طرح دوستو ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ بخاری 1144۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر، اس طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھیں، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعت پڑھیں یا 4 تو بیٹھے ہی بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ بخاری 1231۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بخاری 3292۔ دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔